سب سے پہلے آج کے پروگرام کا تعارف. ہماری آج کی ٹاپ سٹوری ہوگی کیا نیا بجٹ جو اناؤنس کیا گیا ہے پرسوں وہ معیشت کی سمت درست کر پائے گا یا نہیں. اس پہ ہمیں جوائن کریں گے مفتاح اسماعیل صاحب جو سابق وزیر خزانہ ہیں, اور ان کے بعد شبر زیدی صاحب جو سابق چیئرمین ہیں FBR کے. ان سے بات کریں گے کہ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بجٹ بہت اچھا ہے اور اس پہ لوگ خوش ہیں. خاص طور پہ ہم نے جو تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا ہے اور ہم نے جو ایکسپورٹرز کو انسینٹیوز دیے ہیں اس سے ایکسپورٹس بڑھیں گی. اس کے بعد ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا کشمیر کشیدگی کا حل کیا. اس پہ ہم بات کریں گے سردار عتیق احمد خان صاحب جو صدر ہے مسلم کانفرنس کے اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر. اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا پینشن کا بڑھتا بوجھ, اور اگلے کچھ سالوں بعد پینشن پاکستان کے سب سے زیادہ جو خرچے ہیں ان میں شامل ہو جائے گا پاکستان کی حکومت کا, اور یہ اس کا حل کیا ہے, لانگ ٹرم کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. اسے آج کے ایڈیٹوریل میں تو شروع کرتے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتاح صاحب, آپ نے بجٹ سنا, آپ کافی مصروف رہے پچھلے دنوں, تو حکومت کا دعویٰ ہے کہ ہم نے بڑا اچھا بجٹ پیش کیا ہے اور ایون اپوزیشن بھی آ کے ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا بجٹ بہت اچھا ہے, لیکن ظاہر ہے وہ پبلکلی یہ بات نہیں کہہ سکتے. آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 3 بجٹوں سے بہتر ہے تو شاید بہتر ہے, ٹھیک ہے. اچھا, لیکن حکومت کا تو پچھلے 3 بجٹوں میں بھی یہی دعویٰ تھا کہ ہمارا بجٹ بڑا اچھا ہے, ٹھیک ہے. اور بہتر اس لیے کہ کیونکہ آپ نے 3 سال پہلے استحصال کیا ہے نوکری پیشہ لوگوں پہ, ان کے اوپر سرچارج لگا کے, تو آپ نے کم از کم وہ پچھلے سال آپ نے جو ہے وہ حاتم طائی کی قبر پہ لات مارا تھا اور 10 سے 9% سرچارج کر دیا تھا, تو وہ سرچارج ہٹا دیا, وہ اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. لیکن جس پس منظر میں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 4 سال ہیں اس میں پاکستانی غریب ہوئے ہیں, پر کیپٹا GDP انکم جو ہے وہ کم ہوئی ہے. جس گروتھ ریٹ شہباز شریف صاحب اچیو کر چکے ہیں اس سے ہر سال پاپولیشن گروتھ ایوریج پہ زیادہ رہی ہے. ان 4 سالوں میں 78% مہنگائی آ گئی ہے. ان 4 سالوں میں سرمایہ کاری 1970 کے بعد 1960 کے بعد سب سے کم ہے, 60 کے بعد 1980. اور ان 4 سالوں میں جو پاورٹی ہے وہ پچھلے 10 سالوں سے بڑھ رہی ہے اور اب 10 سالوں کی ہائیسٹ ہے. پچھلے 8 سالوں سے بڑھی, 10 سالوں کی ہائیسٹ ہے, اور ہم اب مطلب پاورٹی بڑھا دی ہم نے, ٹھیک ہے. آپ کی ان امپلائمنٹ 21 سال کے پیچھے پہ بڑی ہائیسٹ ہے. سو آپ کا اگر یہ کام ہے, مثال کے طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کا اولین کام ہونا چاہیے غربت ختم کرنا. دوم ان کا کام ہونا چاہیے کہ بے روزگاری کو کم کریں, معیشت کا پہیہ چلے. اور تیسرا کام ہونا چاہیے کہ برآمدات کو بڑھائیں. آج برآمدات وہاں پہ ہیں جہاں 4 سال پہلے تھیں, ان سے تھوڑی سی کم ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ تو بجٹ کیا, ہم اس تناظر میں اگر دیکھیں کہ کیا یہ برآمدات بڑھائیں گی, کیا یہ مہنگائی کم کریں گی, کیا یہ کوئی ریڈیکل ریفارمز کر رہی ہیں, تو اس کا جواب تو نہیں ہے. جو ابھی بھی اخراجات بڑھے ہیں, اس سال آپ نے 13,000 ارب روپے ٹیکس لیا, اگلے سال آپ 15,225 ارب روپے ٹیکس لیں گے. آپ کہتے ہیں ریلیف دیے, لیکن آپ کا ٹیکس تو 2,225 روپے سے بڑھ رہا ہے, جو انفلیشن اور گروتھ سے زیادہ بڑھا کے بڑھ رہا ہے. انفلیشن اور گروتھ سے آپ 14,500 پہ پہنچتے ہیں, آپ 15,500 ٹیکس لے رہے ہیں. اس کے بعد آپ لیوی جو آپ نے اس سال 1,500 ارب روپے لی, اگلے سال آپ 1,700 ارب روپے لیں گے. مطلب وہ, لیکن تنخواہ دار طبقے پہ تو ٹیکس کم کیا. اچھا, اس کو ذرا سا کلیئر کر لیتے ہیں. تنخواہ دار طبقے کو 50 ارب روپے کی ریلیف دی گئی ہے, ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تنخواہ دار طبقے نے اس سال 600 ارب روپے دیا ہے تو اگلے سال وہ 550 دے گا, وہ 700 دے گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ورنہ 750 ہو جاتا تو ہم نے تم کو 700 لے رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جیسے پیٹرول کی قیمت 50 روپے بڑھا کے 5 روپے کم کرتے ہیں, بس یہ بس وہی ہے. دیکھیں میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. کنسسٹنسی تو ہے نا پھر پالیسی سے. 2.5 لاکھ روپے آپ کی تنخواہ ہے مثال کے طور پر, ٹھیک ہے. تو 2.5 لاکھ روپے پہ آج لگ رہا تھا 20% ٹیکس, 23% ٹیکس, میکسیمم ٹیکس, ٹھیک. انہوں نے اس کو 20% کر دیا, بڑی اچھی بات ہے. لیکن کیونکہ مہنگائی ہو رہی ہے ملک میں, تو 2.5 لاکھ والے کی تنخواہ 10% بڑھ گئی لیس سے. مہنگائی کے تناسب سے نہیں بڑھی, 11% اس مہینے کی, لیکن آپ نے 10% بڑھ گئی. اب اس کی تنخواہ ہو گئی 2,75,000, وہ چلا گیا 25% کے ریٹ میں. اچھا, ٹھیک ہے. سو حکومت پھر بھی تنخواہ دار طبقے سے اس سال جو ہے وہ اگلے مالی سال میں 600 کی جگہ 700 ارب روپے لے گی. تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے کو بہت زیادہ ریلیف دے دی, تو وہ نہیں ہے. جو 70,000 دے رہا تھا وہ شاید 65. تو پھر امیر طبقے کو ریلیف زیادہ ملا. جیسے یہ 50 کروڑ تک سالانہ آمدن کے بزنس پر سپر ٹیکس ختم, 50 کروڑ سے زیادہ آمدن پر سپر ٹیکس 10% سے کم ہو کر 8%. اور آپ نے بھی ایک 1% CVT لگایا تھا, وہ بھی ختم کر دیا.
اور یہ وہ تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک کیا CVT جو ہے تو آپ کا وہ فیصلہ غلط تھا؟ میری غلطی تھی جی. بڑی بات ہے آپ نے یہ بات نہیں میں اس وقت مجھے لیٹ می انجوائے دس مومنٹ. آپ کا وہ فیصلہ وزیر خزانہ وہ غلط تھا؟ بالکل غلط تھا. اتنی آنیسٹی میں نے کم دیکھی اپنی پروفیشنل لائف میں. مطلب دیکھیں نا, مطلب اگر ہر چیز تو انسان سیکھ نہیں کر سکتا. نہیں ٹھیک ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. میں آئی فیل آنرڈ کہ آئی ایم انٹرویوئنگ یو آن دس. مجھے یہ بتائیں کہ کیا غلطی تھی اس میں ویسے یہ لرننگ کے لیے, تاکہ یہ حکومت بھی سیکھے کہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی غلطی کو مانتے ہیں, کم از کم یہ تو وہ غلطیاں نہ کریں. دیکھیں غلطی یہ تھی کہ باہر کسی کی انکم ہونا آپ اس پہ ٹیکس لے لیں, لیکن کسی نے اپنے پیسے ڈکلیئر کیے ہوئے اور ہم نے ایمنسٹی دی ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا, اس کے اوپر اس کے ایسٹس کے اوپر ٹیکس لینا جو تھا نا وہ مشکل ہو گیا تھا. اس سے ہوا یہ کہ چلو وہ تھے امیر لوگ, ظاہر ہے باہر دبئی میں لندن میں پراپرٹی ہوتی ہے, یہ ارب پتی لوگ ہوتے ہیں, لیکن ہوا یہ کہ اس میں سے بہت سارے ملک کے بڑے لوگ جو ہے نا وہ پاکستان سے باہر جا کے رہنے لگے, دبئی میں رہنے لگے. اب تو خیر دبئی مشکل ہو گیا تو شاید یہ سال ضروری نہیں تھا, لیکن وہ مشکل ہو گیا تو وہ رہنے لگے باہر. اچھا اب ایک مرتبہ جب پاکستانی 6 مہینے باہر رہتا ہے نا سال کے, اور ٹیکس ریزیڈنسی یہاں ختم کرتا ہے, تو پھر کیا ہے کہ جب دبئی میں رہتا ہے یا لندن میں رہتا ہے تو اس کے دماغ میں وہاں پہ چیزیں آتی ہیں تو وہاں انویسٹمنٹ شروع کر دیتا ہے. اوکے ہاں ظاہر وہی رہنا, وہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں میں پیسہ لگا رہا ہوں, تو اس سے بہتر ہے کہ یار یہ 4 پیسے چھوڑ دو. آپ کے خیال میں یہ جو انہوں نے ختم کیا ہے اس سے پاکستان میں منی فلو ہوگا ٹورڈز پاکستان؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ منی ویسے دبئی کے حالات سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فلو ہوگا, لیکن اگر منی فلو نہیں بھی ہوگا تو آؤٹ فلو کم ہو جائے گا. اچھا مطلب اور ہمارے پاکستانی باہر نہیں جائیں گے, اور میرے خیال سے یہ ٹیکس غلطی تھی. ٹھیک, تو میں اسی وقت کہہ چکا تھا کہ یہ غلطی ہے, لیکن بہرحال تو اچھا چلیں, یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے, میں واقعی بہت اس بات سے امپریس ہوا ہوں. تو یہ جو 50 کروڑ تک سپر ٹیکس ختم کیا ہے, پھر 50 کروڑ سے زیادہ سے کم کیا, تو یہ تو امیر لوگوں کو یا ان کے بڑے بزنس ظاہر ہے 50 کروڑ روپے کم از کم انکم جس کی ہو اس کو سپر ٹیکس لگتا ہے نا, تو ان کی انکم وہی. اسی طرح دیکھیں نا کہ فرسٹ کلاس اور بزنس کلاس کی ٹکٹوں پہ 3 لاکھ روپے جو امریکہ کا ٹیکس تھا وہ شاید 50,000 کر دیا ہے, دبئی کا 25,000 تھا شاید 10,000 کر دیا ہے, تو یہ بھی کم کر دیا ہے انہوں نے. یہ چلو ٹھیک ہے, مجھے اس میں جو امیر لوگوں کو مراد دی ہے اس میں ایک میرے دوست ہیں سارے, لیکن میں اس میں سے گزارش ہی کرتا ہوں کہ ایک جو چیز انہوں نے کی ہے کہ EFS پہ 80 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے کہ لون جو ہے ہم ٹیکسٹائل والوں کو یا دیگر ایکسپورٹرز کو سستا دیں گے, ہم لون 4.5% پہ ہی دیں گے. اگر لون کا بڑھ بھی جائے, ابھی اس وقت 11.5 ہے, شاید 12.5 بھی ہو جائے تو ہم 4.5 پہ ہی دیتے رہیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ سستا لون دینے سے ہماری ایکسپورٹ بڑھتی ہے. تو یہ جو آپ لون دے دیتے ہیں ان کو, ظاہر ہے جس کو دیں گے, اگر مجھ کو بھی لون دیں گے تو وہ لون میں تو مجھے فائدہ ہو جائے گا, لیکن کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے کہ اس سے ملک کی برآمدات بڑھتی ہیں. جو ہم نے ایویڈنس دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ان کو لونز دیتے ہیں سستے کہ ایکسپورٹس کی مشینری لے کر آؤ, امپورٹ کرو, اگر آپ فیکٹری لگا رہے ہیں ایکسپورٹ کے لیے کوئی, تو آپ اس کے لیے مشین کے لیے پیسے دیں, وہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس سے. لیکن یہ جو آپ پیسے دیتے ہیں اس سے عموماً جو ہے وہ ڈیفنس وغیرہ میں DHA میں پلاٹس وغیرہ خرید لیتے ہیں آج کل, ویسے ہی بازار میں تیزی ہے تو یہ. لیکن کیونکہ اب پرائم منسٹر کا بھی پریشر ہوتا ہے, ان کے یار دوستوں کا, بڑے لوگوں کا, اور دیکھیں نا ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ بسک کے اندر ہم نے لوگوں کو بھکاری بنا دیا ہے, بسک کا بڑا تنازع کے ساتھ وہ چلتا ہے, لیکن ہم امیر لوگوں کو بھی بہت سبسڈی دیتے ہیں, فرٹیلائزر والوں کو کتنی سبسڈی دیتے ہیں. یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے نا, ایک غلط کام کی دونوں طرف ہی کم کرنا چاہیے. غریب لوگوں کو تو نہیں کرنا چاہیے میرے خیال سے, لیکن امیر لوگوں کو. لیکن غریب لوگوں کو اگر آپ, ہماری جو کلچر ہے اس میں اگر ہم عادت لگا دیں گے, جب سیلف رسپیکٹ نہیں رہے گی کسی کی اور وہ گھر بیٹھے اسے کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا تو کہے گا ٹھیک ہے میں نہیں ایفرٹ کرتا. دیکھیے ہمارے مذہب میں بھی, ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو ڈسکریج کیا. حدیث ہے ایک پوری, میں یہ امیروں کو بھی ختم کریں لیکن غریبوں کو دے کے, تھوڑا سا غریبوں کو دے کے باقی امیروں کو دیتے رہیں, یہ تو مناسب ہے. اور اگر پہلے ختم کرنا ہے تو شاید رئیس پہلے غریبوں سے, پہلے امیروں سے. بالکل ٹھیک ہے, میں آپ سے متفق اس بات. اچھا یہ بتائیے گا, 32 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس کا ٹارگٹ ہے, 70 ارب ڈالر امپورٹس کا ٹارگٹ ہے, 42 ارب ڈالر ریمیٹنسز ہے. یہ کیا اکانومی ہے ہماری, 70 ارب کی امپورٹس اس ملک میں؟ دیکھیں جو دنیا میں بہت ترقی ملک کر گئے نا وہ برآمدات پہ ایکسپورٹ پہ رلائی کرتے ہیں. تائیوان, سنگاپور, ہانگ کانگ, ملیشیا, ویتنام, ٹھیک ہے, بنگلہ دیشی, مگر ایسا کنٹریز ہیں مثال کے طور پر نیپال یا فلیپینز جن کے ریمیٹنس بہت بڑا حصہ ہے, لیکن ان کی اکانومی تو پھر نہیں بن سکی نا. وہ تو بالکل ایک ایسی اسٹیٹس ہیں کہ لولی لنگڑی. تو آپ کے پاس 2 ماڈل تھے, ہے نہیں بول رہا ہوں, تھے.
ایک ماڈل تھا فلیپینز نیپال کا، نیپال کی 25% آف GDP کے برابر ان کی ریمیٹنس آتی ہے، اور فلیپینز کا آپ دنیا بھر میں چلے جائیں ہر جگہ فلیپینو آپ کا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک ماڈل تھا آپ کے پاس سنگاپور کا یا بنگلہ دیش کا یا ویتنام کا، اپنے کہا یار یہ بڑی محنت کا کام ہے، یہ بچوں کو جو ہے نا یہاں نوکریاں نہیں ملتی، باہر بھیج دو، ٹھیک ہے؟ میرے جو گھر ہے F7 میں تو اس کے ساتھ ایک رومانین ایمبیسی ہے، وہ روز 25 30 40 لڑکے پہلے کھڑے ہوتے تھے، میں خیال سے کوئی ویزا کوئی بیچ رہا ہوگا، ہم کوئی بچوں کو یہاں نوکریاں نہیں دیتے، نہ تعلیم دیتے ہیں، تو پھر کیا کرے گا؟ نہیں دیکھیں، اگر ہم یہاں بھی بچوں کو نوکریاں دیں، تعلیم دیں، تو جتنی تیزی سے آبادی میں ہم اضافہ کر رہے ہیں، پورے کا پورا روس اور ایسٹ یورپ ملا کے جتنی آبادی وہ کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، ہم اس سے زیادہ ایک سال میں کر دیتے ہیں، تو وہ تو جائیں بھی باہر، لیکن یہاں پہ تو اکانومی گرو کرنی چاہیے۔ ہم کوئی مکس ماڈل نہیں بنا سکتے تھے سر دیکھیں کہ جس میں باہر بھی لوگ جائیں لیکن یہاں بھی جابز کریٹ کریں۔ لیکن سر 20 سال سے پاکستان ایک تنزلی کا سفر کر رہا ہے، معاشی تنزل، ٹھیک ہے؟ ہم ہندوستان سے اس صدی کے شروع میں امیر ہوا کرتے تھے، میں جب پہلی مرتبہ ہندوستان گیا ہوں 94 میں، دوئی مرتبہ گیا ہوں دونوں 90 کی دہائی میں، تو ہندوستان تو سیریسلی غریب تھا جی، مطلب بمبئی میں تو روڈ پہ لوگ سو رہے ہیں اور بڑا مطلب حال تھا۔ اب وہ بھی ہم سے امیر ہو گیا، کتنا بنگلہ دیش ہم سے امیر ہو گیا، ہم تو رہ گئے۔ تو اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یار اگر بچوں کو تعلیم دیں گے، ابھی بھی سوچنا ہے یا کچھ کرنا ہے؟ بھائی میری بات سنیں نا آپ، تو یہی میرا جو بجٹ کے اوپر جو میرا جو ہے بات، اور میرا جو مقدمہ ہے مسلم لیگ کے خلاف، اس حکومت کے خلاف، وہ یہی ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 20 سال سے ہم تنزلی کا سفر ہے، آپ کر سکتے تھے کچھ اگر آپ ریفارمز کرتے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی نئے کال کے بچے تو نہیں ہیں نا، کاکے نہیں ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے؟ یہ بڑے لوگ ہیں۔ کیوں نہیں کر رہے ہیں بڑے ہوئے؟ جو ہمارے وزیر خزانہ تو بڑے پڑھے لکھے، پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے، انہیں دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے نظر آیا ہے، یہاں کیوں نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں نا، مطلب اب مجھے یہ تو کیوں کا تو مجھے جواب نہیں پتہ ہے، لیکن مجھے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ میں کیونکہ کام کر چکا ہوں، ان کی تو سوچ ہی نہیں ہے، ان کی تو سوچ ہے کہ ہر چیز ریاست کے قبضے میں ہونی چاہیے۔ اچھا، اسٹیٹسٹ ہیں، آپ پنجاب میں بھی دیکھ لیجئے، یہاں پہ بھی دیکھ لیجئے، نہ آپ نچکاری کی طرف جا رہے ہیں، نہ حکومت چھوٹی کر رہے ہیں۔ دیکھیں آئیڈیا یہ ہونا چاہیے کہ ہم 20% سے زیادہ لوگوں سے ٹیکس نہیں لیں گے، 25% سے زیادہ کمپنیوں سے ٹیکس نہیں لیں گے، اتنے روپے سے زیادہ لیوی نہیں لیں گے، اور اتنا ہمارا ریونیو بنتا ہے۔ اب یہ ہماری چادر ہے، ہم اس میں پیر پھیلائیں گے۔ ٹھیک، ہم یہاں پہ پہلے حساب کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ بھی کرنا ہے، ہم نے وہ بھی کرنا ہے، 2 کروڑ روپے روز کے صدارتی گھر پہ خرچ کرنے، 1 کروڑ روپے روز کا، تو پھر بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب ہم سے بات کرنے کا۔